اب وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی تھی، کتابیں ایک سائڈ پر رکھے، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، وہ پڑھائی میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ماریا، اس کی تایا ذات، اندر داخل ہوئی۔ وہ ماریا کو وہ ماریا وہ خوش دلی سے اس سے بغل گیر ہوئی۔ ان کے درمیان 2 سال کا فرق تھا۔ ماریا اس سے 2 سال بڑی تھی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ سوچا آج اپنی پیاری سی کزن سے ملا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، شکر ہے تم آ گئی، ویسے بھی میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ اس دن کے واقعے کے بعد میں بہت پریشان تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ چچا کے گھر بھی ٹھیک سے ملاقات نہیں ہو سکی، ایرس کی بدولت۔ ایرس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ ہینڈسم لڑکا کون تھا جو تمہارے سامنے آ گیا تھا، جسے گولی لگی تھی؟ وہ اسے یاد کروانے کے انداز میں بولی۔ وہ طلحہ انصاری، میری فرینڈ کے بھائی ہیں۔ وہ وہ مسلمان ہے۔ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں وہ مسلمان ہیں، وہ ذرا سوچنے کے انداز میں بولی۔ تو وہ تمہارے سامنے کیوں آ گیا تھا؟ پتہ نہیں۔ تب ہی ماریا نے بات بدلی۔ تم نے ایرس کی حرکت دیکھی؟ ڈیڈ چاہتے تھے کہ میری اور ایرس کی شادی ہو جائے، لیکن وہ کھڑوس انسان مجھے تھوڑا سا بھی پسند نہیں تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس نے شادی کر لی اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہنس دیں۔ تبھی وہ انمتا کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ الگ بات ہے کہ وہ الیکس سے زیادہ ہینڈسم ہے، لیکن پھر بھی مجھے قبول نہیں۔ مسکراہٹ دبائے بولا، الیکس بھی انتہا کا کھڑوس ہے۔ ایک بار پھر دونوں ہنستی تھیں۔ تبھی وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، تو اب تم میرے سامنے الیکس کی برائیاں کرو گی؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، آپ سے الیکس کی برائیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر سے دونوں ہنستی۔ جتنی ڈٹائی سے ایرس نے اپنی شادی کا انکشاف کیا تھا، میں تو ڈر گئی تھی ڈیڈ کچھ کہہ نہ دیں اسے۔ شکر ہے وہ پہلے ہی چلا گیا تھا، ڈھیٹ آدمی۔ اس نے بھی تائید کی، صحیح کہہ رہی ہو۔ اچھا چلو، کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، ہم کیوں ایرس کی بدولت اپنا موڈ خراب کریں؟ کہاں چلتے ہیں؟ ماریا نے بھی چہکتے ہوئے حامی بھری۔ آج موسم کتنا اچھا ہے، کاش یہ بادل برس جائے آج۔ وہ گاڑی کی ونڈو پر چہرہ ٹکائے بولی، نیلی آنکھیں ہنوز آسمان پر چھائے کالے بادلوں پر جمی تھیں۔ یار سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ ماریا جو ڈرائیو کر رہی تھی برا سا منہ بنائے بولی، ایسا کرتے ہیں پہلے ریسٹورانٹ چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ وہ جو بادلوں کو دیکھنے میں محو تھی، فوراً چہرہ اس کی جانب پھیر کر حامی بھری۔ اب وہ دونوں ایک مشہور ریسٹورانٹ کے باہر موجود تھیں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد ابھی اندر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے طلحہ انصاری آتا دکھائی دیا۔ سفید رنگ کی شرٹ اور نیلی جینز میں بال سلیقے سے جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب جمائے، سنجیدہ سا کسی سے محو گفتگو، وہ ہینسم لگ رہا تھا۔ ساتھ کوئی اور لڑکا بھی تھا جو دکھنے میں اس کا ہم عمر لگتا تھا۔ اسے یوں اپنی جگہ آتے دیکھ وہ دونوں اسے آتے دیکھتے ہی اپنی جگہ ٹھہر گئیں۔ دوسری جانب طلحہ اسحاق انصاری بھی ان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا تھا، لیکن پھر دوسرے لڑکے کے ساتھ محو گفتگو گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی اندر ریسٹورانٹ میں داخل ہوئیں اور کھانے کا آرڈر دینے لگیں۔ ویٹر آرڈر لینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا نا؟ ماریا نے جاننے کے انداز میں سوال کیا۔ ہاں وہی تھا، وہ بھی سنجیدہ سی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یار یہ سچ میں کتنا ہینڈسم ہے، ماریا چہکتے ہوئی بولی۔ ہاں ہینڈسم تو ہے، اس نے بھی تائید کی۔ تب ہی طلحہ اسحاق انصاری انہیں اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ آپ کا بریسلیٹ، اس نے ٹیبل پر جھک کر بولا اور بریسلیٹ ماریا کی جانب بڑھا دیا۔ تب ہی وہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی اس کے متعلق ہی بات کر رہی تھی اور وہی سامنے آ گیا۔ ماریا کی ہلکی بھوری آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں پر جمی تھیں۔ اس نے بریسلیٹ اس کی آنکھوں کے سامنے جھلایا۔ یہ آپ کا ہے؟ جی 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 جی، وہ میرا مطلب ہے، میرا ہی ہے، سنبھل کر بولی۔ آپ باہر تھیں تب یہ گر گیا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اوہ تھینک یو، تھینک یو سو مچ، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ آئے نا، آپ بھی جوائن کریں ہمیں،
وہ پوچھنے کے انداز میں بولی، ایک نظر سامنے بیٹھی انمتا پر بھی ڈالی جو بغور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شور، وہ بھی مسکراتا ہوا کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس دن آپ ہی تھے نا جس نے کیتھرین کی جان بچائی؟ ماریا نے خاموشی کا تسلسل توڑا۔ ہلکی بھوری آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ طلحہ اور انمتا کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر آنکھیں اس کی جانب پھیر لیں جو ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے ان دونوں کو بغور دیکھ رہی تھی اور جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ طلحہ انصاری کو لگا شاید اس نے ان دونوں کو جوائن کرنے کی حامی بھر کر غلطی کر لی ہے، تبھی سنبھل کر بولا، جی میں وہی ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اب ٹھیک ہے آپ؟ چہرے پر فکر مندی لیے پوچھنے لگی۔ جی الحمدللہ، طلحہ انصاری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اس دن آپ گولی لگنے کے بعد وہاں سے فوراً غائب کیوں ہو گئے تھے؟ سوال انمتا کی جانب سے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سیدھی طرح سے تو کبھی اس بات کا جواب دے گا نہیں۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ طلحہ انصاری سے اس وقت اس سوال پر تندہی سے گھور رہا تھا۔ ہاں، آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے تھا۔ کوئی عام انسان گولی لگنے کے بعد کیسے اس طرح بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے غائب ہو سکتا ہے؟ کہیں آپ کسی ایجنسی کے ایجنٹ تو نہیں؟ ماریا کو اب یہ لڑکا مشکوک لگنے لگا تھا۔ طلحہ انصاری کو اس وقت یہاں اپنی موجودگی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اب وہ پھنس چکا تھا اور وہ دونوں بغور اسے دیکھتے ہوئے اپنے سوالات کے جوابات کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ویٹر کھانے کی ٹرے لیے ان کی ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ دونوں کھانے میں مصروف تھیں، اسے بھی ساتھ ہی سرو کر رہی تھیں۔ وہ دونوں کی آج کی ٹریٹ میری طرف سے ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کس خوشی میں؟ انمتا نے سوال کیا۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ جہاں تک رہی آپ کو بچانے کی بات، تو میں اس وقت اس ریسٹورانٹ کے باہر موجود تھا، اندر جانے ہی لگا تھا، تبھی مجھے وہ شخص نظر آیا جو آپ پر پسٹل تانے ہوئے تھا، لیکن اس کے چہرہ کپڑے سے ڈھکا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کی پسٹل کا رخ آپ کی ہی جانب تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے لگا تھا میں بغیر کسی نقصان کے آپ کو بچا لوں گا۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، جو مجھے صحیح لگا میں نے کر دیا۔ وہ ایک ایک لفظ ان دونوں کی جانب دیکھے بغیر ادا کر رہا تھا، آنکھیں سامنے رکھے خالی گلاس پر جمی تھیں اور وہ دونوں مسلسل اسے دیکھ رہی تھیں جو بالکل سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے بابا کے لیے کوئی اسکینڈل بنے۔ الیکشن شروع ہونے والے ہیں، ان کا سیاست میں ایک نام ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچائے، اسی لیے میں وہاں مزید رکنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ انتہائی نرم لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا، اور ہاں، میں ایجنٹ نہیں ہوں۔ چہرے کا رخ ماریا کی جانب پھیر کر مسکراتے ہوئے بولا، جلد ہی آرمی جوائن کرنے والا ہوں، اور یہ ٹریٹ اسی لیے میری طرف سے ہے، آپ دونوں کے لیے۔ باری باری دونوں کے جانب دیکھا، وہ جو جواب ملنے کے بعد اب اطمینان سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں، پھر مسکرا کر اسے مبارکباد دینے لگی۔ اب وہ تینوں کھانے میں مصروف تھے۔ اوہ، بارش شروع ہو گئی ہے۔ طلحہ انصاری چہرے کا رخ دوسری سائڈ پر بنی وال ونڈو کی جانب کیے بولا۔ دونوں نے چونک کر وال ونڈو کی جانب دیکھا۔ ہر سو گھاس بکھری تھی جس پر گرتے بارش کے ننھے قطرے منظر کو خاصا حسین بنا رہے تھے۔ ہر جانب کیاریوں کی صورت پھول کھلے تھے۔ بارش کے ننھے قطرے اب وال ونڈو پر بھی تڑا تڑ برسنے لگے تھے۔ نیلی آنکھیں ایک دم سے پرجوش نظر آنے لگی تھیں۔ وہ چہکنے کے انداز میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کیتھرین! ماریا بھی اسے پکارتے ہوئے فوراً اس کے پیچھے آئی۔ طلحہ انصاری پیمنٹ کلیئر کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی جانب بڑھ گیا۔ کھلی فضا میں بارش کے باعث گیلی مٹی کی خوشبو ہر سو بکھری تھی۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا، پرندے درختوں پر چہک رہے تھے۔ ارد گرد کا منظر بارش کے باعث دھلا دھلایا صاف شفاف سا لگتا تھا۔ ایسے میں وہ سرمئی رنگ کا گھٹنوں تک آتا کوٹ، نیلی جینز اور گلے میں نیلے رنگ کا مفلر پہنے، بازو پھیلائے آنکھیں موندے بچوں کی طرح گول گول گھوم رہی تھی۔ بارش کے ننھے قطرے نرمی سے اس کے دودھیا چہرے کو چھو کر زمین میں جذب ہو رہے تھے، اور وہ لڑکی کسی اور ہی دنیا کے تلسم میں کوئی ہر شے سے بے نیاز مسکرا رہی تھی۔
कैथरीन, वापिस आओ, बीमार हो जाओगी। ठंड देखी है तुमने? देखो कितनी ठंड है। मारिया जोर से चिल्लाई थी। वो इससे बहुत फासले पर रेस्टोरेंट के अंदरूनी दरवाजे के पिलर से लगी खड़ी थी, लेकिन नीली आंखों वाली लड़की को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी मुंह बनाए बोली, यार एक तो ये बारिश की दीवारी लड़की। तभी तलहान साथ ही तलहान सारी भी मौजूद था, जो मुस्कुराते हुए इस बारिश की दीवानी लड़की को गोल गोल घूमते देख रहा था। फिर मुस्कुराते हुए ही बाहर की जानिब बढ़ गया। बारिश तेज हो चुकी थी। इसके खुले भूले भूरे बाल अब भीगने के बाईस लटों की सूरत इकट्ठे हो चुके थे। तभी चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदों के थमने के बाईस इसने झुंझलाकर नीली आंखें खोली। तलहा अंसारी इसके सर पर छतरी ताने खड़ा मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा है, आप बीमार हो जाएंगी, वो फिक्रमंदी से बोला। चलें, आपकी कज़न बहुत फिक्रमंद है आपके लिए। इसने चेहरे का रुख मारिया की जानिब किए बोला, जो चेहरे पर गुस्से और फिक्रमंदी के तासुरात लिए इसे ही देख रही थी। एक नज़र फिर से तलहा अंसारी को देखा, जो अभी तक इस पर छतरी ताने खड़ा खुद बारिश में भीग रहा था। फिर तेजी से मारिया की जानिब बढ़ गई। देखो, तुम्हारे सारे कपड़े भीग गए। मारिया इसके गले के गिर्द लिपटे मफलर को उतारते फिक्रमंदी से बोली, अब जल्दी जल्दी चलो, चच्ची परेशान हो रही होंगी। फिर वो तीनों अलविदाई कलमात के बाद अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। रात के 9 बजे थे। ठंड लगने के असरात इसके चेहरे पर वाजे होने लगे थे। आंखें और नाक तेज बुखार के बायस सुर्ख पड़ चुकी थी। जिस्म ठंड और बुखार की शिद्दत के बायस कांप रहा था। मिसिज एथिन इसके पास ही बैठी चेहरे पर पट्टियां रख रही थी। साथ खड़ी मुलाजमा डॉक्टर को कॉल मिला रही थी, जो कि तेज बारिश के बायस नेटवर्क ना होने की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा था। मिसिज एथिन इसकी ये हालत देखकर रो देने के बराबर थी। मिली कॉल? नहीं बाजी। अच्छा तुम देखो ड्राइवर को अभी तक नहीं आया। जी। मुलाजमा फौरन टाइट करके बाहर की जानिब बढ़ गई। मिसिज एथिन इसके माथे पर पट्टियां रख रही थीं। बुखार में कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। अनमता नीम बेहोशी की हालत में इसका हाथ सख्ती से थामे हुए थी। नीचे कोई आया है, कैथरीन बाजी की कोई दोस्त हैं, लाइबा अंसारी नाम बता रही हैं। मुलाजमा ने इनके पास आकर इत्तला दी, उन्हें ऊपर बुला लो। जी बाजी जी। आंटी, मैं कैथरीन के लिए फिक्रमंद थी। मुझे असाइनमेंट के मुतालिक कुछ पूछना था। वो ऑनलाइन नहीं हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था। वो अपना तारुफ देने और सलाम दुआ के बाद इन्हें अपने आने की वजह बताने लगी। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, डॉक्टर से राब्ता नहीं हो रहा, ड्राइवर घर नहीं है। अब इनका जब टूट चुका था, आंसू आंखों से रवा होने लगे थे। आंटी, आप परेशान मत हो, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। मैं मैं भाई से कहती हूँ। उन्हें तसल्ली देने के बाद वो नीचे की जानिब बढ़ गई। रात के 1:20 थे। हॉस्पिटल का कॉरिडोर रात के इस पहर खाली था। मिसिज एथिन बेंच पर बैठी थी। साथ ही लाइबा उन्हें तसल्ली दे रही थी और दुआ की ताकीद कर रही थी। तभी तलहा अंसारी इनकी जानिब बढ़ता हुआ नजर आया और इनके साथ वाले बेंच पर आकर बैठ गया। तभी मिसिज एथिन ने चेहरा फेर कर इसकी जानिब देखा। फिर भीगी आंखों से इनकी भीगी आंखों में खौफ और फिक्रमंदी के तासुरात थे। आंटी, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बुखार में भी कमी है, दवाइयों के ज़ेरे असर हैं, आप फिक्र मत करें। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे वो। नरमी से उन्हें समझा रहा था। बेटा, तुम सच कह रहे हो ना? वो जो किसी अनहोने खौफ के ज़ेरे असर थी, इसका हाथ थामकर पूछने लगी। आंखें अभी भी आंसुओं से तर थीं। वो भी इनके हाथ अपने हाथों में मुक़य्यद किए बोला, जी आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, अब आप परेशान नहीं हो। इसने इसने इनकी आंखों में उभरते मजीद आंसुओं को देखते हुए बोला, मैं मैं मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, वो आराम कर रही हैं। कुछ ही देर तक हम मिलने चले जाएंगे। उन्होंने समझकर सर को जुम्बिश दी। लाइबा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ। मम्मी को कॉल करती थी, साथ ही सवाल भी किया। जी भाई, मम्मी को कॉल कर दी थी मैंने।
لیکن میں ابھی نہیں جانا چاہتی، جب تک میں انمتا سے مل نہیں لوں گی ایسے ہی فکر مند رہوں گی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ وہ دونوں اس وقت بینچ پر بیٹھے تھے اور مسز ایتھن ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی مسٹر ایتھن کو فون پر اطلاع دے رہی تھی۔ لو بیٹا، انہوں نے طلحہ کی جانب موبائل بڑھایا۔ اپنا موبائل وہ جلدی میں گھر ہی بھول آئی تھیں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، اگر تم دونوں اس وقت گھر نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں، وہ بھی کہہ ہی رہی تھیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی تھیں۔ طلحہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مائیں بیٹوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ وہ بھی مسکرا دی اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگیں۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ انمتا کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ ڈاکٹر سے اجازت مل جانے کے بعد مسز ایتھن اور لائبہ دونوں اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ مسز ایتھن اسے چمچ سے سوپ پلا رہی تھیں اور لائبہ اسے طبیعت کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ موم، میری وجہ سے آپ کتنی پریشان ہوئی ہیں؟ آئی ایم سو سوری موم۔ اس نے چہرے کا رخ اپنی موم کی جانب کیے بولا۔ نہیں، اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، نیلی آنکھیں ہنوز ان کے چہرے پر جمی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا میرے بچے، انہوں نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بس میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی سے ناراض بالکل بھی نہیں ہوں۔ پرومس کرو کہ اب تم اس طرح ٹھنڈ میں بارش میں نہیں بھیگو گی۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ جی موم، میں اب کبھی ایسے نہیں کروں گی۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بولی، چلو اب جلدی سے سوپ پی لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، رپورٹس کلیئر ہے، آج ہی ڈسچارج کر دیں گے۔ مسز ایتھن کو طلحہ اطلاع دے رہا تھا۔ اوہ شکر، میں ایسا کرتی ہوں، ایلیکس کو کال کر لیتی ہوں۔ تم دونوں رات سے یہی ہو، گھر جا کر آرام کرو۔ ایلیکس کا نام سن کر طلحہ انصاری کو عجیب ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے میں ایسا کیا تھا جو اسے پسند نہیں تھا۔ اوکے آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کبھی بھی کال کر سکتی ہیں۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ سیدھا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ایلیکس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ آنٹی، پھر میں شام میں ملنے آؤں گی آپ سے، اپنا اور انمتا کا خیال رکھیے گا۔ لائبہ ان سے بغل غیر ہوئی، پھر الوداعی کلمات کے بعد باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دوپہر کے 1 بجے تھے جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ ایلیکس اور اس کی موم ان کے ساتھ ہی تھی۔ ماریا بھی اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گھر پر پہلے سے ہی موجود تھیں۔ سب اس کے ارد گرد موجود تھے۔ مسٹر ایتھن بھی آج شام کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ وہ پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی، بخار میں بھی کمی تھی۔ وہ سب کے سوالات کے جوابات مختصراً دے رہی تھی۔ وہ آج گمسم لگ رہی تھی۔ یہ بات وہاں بیٹھے سبھی نوٹ کر رہے تھے۔ ماریا اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دوسری جانب مسز ایتھن اور مسز البرٹ تھیں۔ ایلیکس کاؤچ پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، ساتھ ہی کبھی کبھی نظر اٹھا کر ان سب کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ آج تمہارے ڈیڈ آ رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی سرپرائز بھی ہے، مسز ایتھن مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگیں۔ واو! ماریا بھی خوشی سے بولی، موم، ڈیڈ سچ میں آ رہے ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، آج آ رہے ہیں تمہارے ڈیڈ۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ صرف 8 برس کی تھی جب مسٹر ایتھن نے اپنا کاروبار الگ کیا تھا۔ کچھ سال پہلے ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی کاروبار میں شراکت تھی، لیکن پھر مسٹر ایتھن نے اپنا کاروبار الگ کیا اور اسے بلندیوں تک پہنچایا۔ باقی دونوں بھائیوں کی ایک ہی کاروبار میں شراکت تھی جو اب 2 سال پہلے ہی علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ بزنس کی دنیا میں مسٹر ایتھن کی اپنی ہی ایک پہچان ہے اور مسٹر البرٹ اور مسٹر جان بھی انہی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی شخصیت میں کبھی غرور کی رمق تک واضح نہ ہوئی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے پرخلوص طریقے سے ملے۔ موم، میرا موبائل، مجھے لائبہ سے بات کرنی ہے، وہ سائڈ ٹیبل پر دیکھتے ہوئے بولی۔
सेकंड ड्रॉर में है बेटा। वो उठने ही लगी थी कि मारिया फौरन उन्हें बैठने का इशारा करते हुए उठी और सेकंड ड्रॉर से मोबाइल निकालकर अनमता को दिया। बेशुमार नोटिफिकेशंस के साथ मोबाइल की स्क्रीन जगमगा रही थी। इसने फौरन से व्हाट्सएप ऑन की। लाइबा के अनगिनत पैगामात थे। कुछ पैगामात एलेक्स, इसके डैड, मारिया और दूसरे दोस्त अहबाब की जानिब से थे, लेकिन ग्रुप में आज की तारीख में कुछ शेयर नहीं किया गया था। लाइबा को इसने अपनी खैरियत का पैगाम भेजा और मोबाइल वापस रख दिया। अच्छा, अब तुम आराम करो, हम भी चलते हैं, मिसेस अल्बर्ट इसके सर पर हाथ फेर कर बोली। इतनी जल्दी भाभी? खाना तैयार है, मैं लगवा रही हूँ, आप खाना खा कर जाइएगा, वो उजलत में उठते हुए बोली। नहीं हेलन, हम लेट हो जाएंगे, मुझे एलेक्स के डेट के साथ कहीं और भी जाना है। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उठ खड़ी हुई। एलेक्स भी साथ ही उठा। रिया और हेलन दोनों चचाजाद थीं। रिया हेलन से उम्र में 3 साल बड़ी थी। लेकिन ठीक है, फिर कभी सही, वो मुस्कुराते हुए इनकी जानिब बढ़ी और बगलगीर हुई। एलेक्स को भी दुआएं दी, फिर इनके साथ ही नीचे की जानिब बढ़ गई। अब कमरे में अनमता के साथ सिर्फ मारिया थी। अबरोज खाकर इसे ही देख रही थी। फिर बोली, मना किया था ना मैंने, मत भीगो बारिश में। पता चल गया, बहुत मजा आया तुम्हें सबको परेशान करने में। वो तो शुक्र है कि तलहा छतरी लेकर तुम्हारे पास पहुंच गया, नहीं तो तुम तो ऐसे ही भीगती रहती। ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो हम क्या करते? वो भी मुस्कुराते हुए नरमी से बोली, ऐसे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों खपा हो रही हो मुझसे? इसने आराम से इसीलिए इतने आराम से कह रही हो तुम? हम सबकी जान निकल गई थी। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, इकलौती औलाद हो तुम इनकी। वो कितना परेशान थी। मारिया का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अनमता के मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। लाइबा कॉलिंग। इसने फौरन मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव कर कर मोबाइल कान से लगाया। हेलो लाइबा। दूसरी जानिब लाइबा ने नोट किया था कि आज अनमता ने रोज के बरक्स सलाम नहीं किया। मतलब इसके साथ कोई है। वो सोच समझ कर बोली, हेलो कैथरीन, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? इसने हल्की फुल्की आवाज़ें मारिया को भी सुनाई दे रही थीं, जो बिल्कुल इसके करीब ही साथ लगी बैठी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाइबा, तुम्हारा और तलहा का बहुत शुक्रिया। मारिया चौंकी। और तुम दोनों अचानक इस वक्त ना आते तो पता नहीं क्या होता। तलहा का क्या जिक्र। अब मारिया के चेहरे पर गुस्से की जगह एक जासूस ने ले ली थी, जो बड़ी गौर से अनमता को देख रही थी। लाइबा इसका नाम लेने ही वाली थी, फिर फौरन संभल कर बोली, वो ऑनलाइन तुम ऑनलाइन नहीं हो रही थी। मैं शाम से ही तुमसे राब्ते की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे भाई के साथ आना पड़ा। मॉम बता रही थी तुम आओगी आज मिलने। अभी भाई नहीं है घर, मम्मी मुझे ऐसे आने नहीं देंगी। भाई आ जाए तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी। ओके, मैं इंतज़ार करूंगी। चलो ठीक है, फिर वहीं आकर बात होगी। ओके बाय। बाय। अपना ख्याल रखना। अलविदाई कलमात के बाद इसने मारिया की जानिब देखा, जो अभी भी धुंधी से इसे घूर रही थी। क्या हुआ? इसने इसके चेहरे के तासुरात को बगौर देखते हुए पूछा। ये तुम्हारी दोस्त थी ना, तलहा अंसारी वाली? ये क्या होता है तलहा अंसारी वाली? इसने भी इसी के अंदाज में उल्टा सवाल करने लगी। यार, एक तो ये जो तुम उल्टे सवाल करके सबको कंफ्यूज करती हो ना, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। मारिया मुस्कुराते हुए जोश में बोली, अब जल्दी जल्दी बताओ, फिर से इसका जिक्र कहाँ से आ गया है? कोई तो बात हुई है तुम्हारे सामने, वो दोनों अचानक आए थे। तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं इन दोनों से मिलूंगी। वो मुस्कुराहट दबाए कपड़े झाड़ते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। इस बात का क्या मतलब है अब? अनमता इसके पीछे जोर से चिल्लाई थी, लेकिन वो मुड़े बगैर मुस्कुराते हुए सीधा बाहर की जाने बढ़ गई। वो अदोयात के जेर असर थी। नींद ने भी जल्द ही आन घेरा था। वो सुकून की नींद सो रही थी। तभी किसी एहसास के तहत आंख शाम के 7 बजे खुली। डैड आ गए होंगे। वो इस वक्त ढीले ढाले आसमानी रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस थी।
بال کھلے پشت پر بکھرے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بال سمیٹتی بیڈ سے نیچے اتری اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس حلیے میں نیچے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ سیدھا نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ہال روم میں اس وقت اس کے ڈیڈ، موم اور ماریا بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا انہیں آئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ معصوم سی مسکراہٹ لیے ان کے جانب بڑھ گئی۔ آہ میرا بیٹا! وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اسے گلے لگایا۔ کیسا ہے اب میرا بیٹا؟ وہ وہ فکر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ موم، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اس بات پر افسردہ تھی کہ اس کے ڈیڈ کو آئے اتنی دیر ہو گئی اور وہ اب مل رہی ہے۔ میں نے ہی منع کیا تھا، مسٹر ایتھن نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے سب سے پہلے نہ ملوں؟ میں تم سے ہی ملنے آیا تھا لیکن تم سو رہی تھی۔ تمہیں دیکھے بغیر میں کیسے اتنے سکون سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اور پھر آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں کیسے اپنی پیاری سی بیٹی کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں؟ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ آپ آ گئے ہیں نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مقید کیے بولی۔ مسٹر ایتھن اور ماریا دونوں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آئی تھنک یہ مسز ایتھن ہوگا کہ اچانک اسے یاد آیا، موم لائبہ نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں آئی۔ پھر نظروں کا رخ ماریا کی جانب پھیرا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماریا کا چہرہ دیکھ کر انمتا نے ہنسی دبائی، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں بھی اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے۔ مسز ایتھن کی جانب دیکھتے ہوئے ماریا بولی۔ بیٹا رک جاؤ، کل چلی جانا۔ کیتھرین کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ وقت گزارے گی تو جلدی طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں بھائی کو کال کر دوں گی، تم بے فکر رہو۔ اچھا چچی ٹھیک ہے۔ ماریا کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور انمتا کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایسا کر دیا، یہ کیا کر دیا موم نے؟ اب پوری رات اسے برداشت کرنا پڑے گا، اس نے دل میں سوچا۔ اور اب تم دونوں کھانا کھا لو، پھر آرام کرو۔ مجھے ابھی بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چہرہ دیکھو کیسے اتر گیا ہے۔ مسز ایتھن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ موم، اوکے موم، وہ بھی معصوم سا چہرہ بنائے ہوئے بولی۔ کھانے کی میز مختلف اقسام کے لوازمات سے لبریز تھی۔ آج مسٹر ایتھن کی آمد کی مناسبت سے بہت سے لذیذ کھانے بنائے گئے تھے جن کی خوشبو ہر سو بکھری تھی۔ انمتا عادتاً تھوڑا ہی کھا رہی تھی، بقول مسز ایتھن کے وہ کھانے کی چور تھی اور وہ چاروں ہی کھانے میں مصروف تھے۔ مسٹر ایتھن ساتھ ہی انہیں اپنی مصروفیات کے متعلق بتا رہے تھے۔ تب ہی ماریا کا موبائل جگمگا اٹھا۔ ڈیڈ کالنگ۔ اوہ ڈیڈ کی کال ہے۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ اوہ دیٹس گریٹ نیوز ڈیڈ۔ اوکے میں ابھی نکل رہی ہوں، اوکے بائے۔ وہ تینوں کھانا چھوڑ کر اسے ہی دیکھنے لگے تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رک کر تبھی بولی، ہیری بھائی کا بیٹا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی موم نے کال کی تھی ڈیڈ کو۔ اوہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مسٹر ایتھن مسکراتے ہوئے بولے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ہاں بیٹا، بلکہ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پہلے کھانا ختم کرو پھر چلتے ہیں۔ بلکہ ایسا کریں، آپ ابھی آپ مل آئیں، میں بھابھی کو ویڈیو کال پر مبارکباد دے دوں گی۔ میں کیتھرین کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ماریا اپنے چچا کے ہمراہ گھر چلی گئی تھی۔ انمتا نے سکون کا سانس لیا اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی طلحہ کے سینڈ کیے گئے پرانے وائس نوٹس دہرا رہی تھی۔ تبھی آج اس نے کچھ شیئر نہیں کیا تھا۔ اس کا لاسٹ سین صبح کے 10:07 کا تھا، مطلب اس دورانیے میں وہ ایک بار بھی آن لائن نہیں ہوا۔ پھر لائبہ کی چیٹ اوپن کی، ساتھ ہی پیغام بھیجا، السلام علیکم لائبہ۔ 2 منٹ بعد جواب موصول ہوا، وعلیکم السلام انمتا، تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں، تم ملنے کیوں نہیں آئے مجھ سے؟ بھائی گھر نہیں آئے تھے اسی لیے نہیں آئی۔ ابھی تک نہیں آئے؟ تیزی سے ٹائپ کیا۔ نہیں، بھائی کے لیے ممی کچھ نہیں کہتی۔ بھائی آج لیٹ ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پہلے ہوئے تھے۔ اوہ اچھا، اور بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ انمتا نے بات بدلی۔
کچھ نہیں، بس آج کے نوٹس کلیکٹ کر رہی تھی۔ کس سے لیے؟ میڈم سے ہی لیے ہیں۔ اوہ یار، ٹرپ کا کیا کرنا ہے؟ اسے اب یاد آیا تھا، میم نے ٹرپ کے متعلق کچھ فارمز اس کے ذمہ لگائے تھے۔ میں اتنی اہم بات کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس نے افسردگی کے عالم میں اپنی پیشانی کو چھوا۔ 2 دن باقی ہیں ابھی، ریلیکس۔ لائبہ نے فوراً اسے تسلی دی۔ ہاں، یہ شکر ہے، میں وہ فارمز میم کے لاکر میں ہی رکھ کر آئی تھی۔ ہاں، یہ کام بہت اچھا ہوا، لائبہ نے بھی تائید کی۔ اچھا بتاؤ، کیا کرنا ہے؟ جاؤ گی؟ انمتا نے پھر سوال کیا۔ وہ ہم کل سوچیں گے، پہلے تم اپنی طبیعت ٹھیک کر لو، ممی آواز دے رہی ہیں۔ اللہ حافظ، میں فری ہو کر کال کروں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پھر اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا، کمرے کی لائٹس آف کی اور کمفرٹر منہ تک تانے لیٹ گئی۔ اگلے دن اس نے زیادہ وقت اپنے ڈیڈ کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ کوئی سرپرائز دینے والے تھے، ابھی اسے صرف یہی بتایا گیا تھا۔ وہ سرپرائز اس کے لیے بہت نارمل سی بات تھی۔ مسٹر ایتھن جب بھی آتے تھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرائز ضرور پلان کرتے تھے۔ ہر دن اس کے لیے سرپرائزنگ ڈے وہ ہوتا تھا جس دن اس کے ڈیڈ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ آج کل مسٹر ایتھن کی طرح ان کے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہوتے تھے جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتے تھے۔ پھر اسے جدائی کے دن وہ انہی پلوں کی یاد میں گزارتے تھے۔ یہ جدائی ان کی مجبوری تھی، اور جب جدائی مجبوری کی صورت ہو تو زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت اپنے گھر سے ملحقہ باغیچے میں تھے۔ انمتا مسکراتے ہوئے انہیں اپنے پھولوں کے متعلق بتا رہی تھی جو اس کے ڈیڈ نے باہر ملک سے اس کی موم کے لیے منگوائے تھے۔ وہ اس کی موم کے پسندیدہ تھے اور مالی کی لاپرواہی کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اس کی تمام باتیں سن رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ تب ہی داخلی دروازے سے لائبہ اندر داخل ہوئی۔ انمتا فوراً اس کی جانب بڑھ کر گلے ملی۔ ارے، تم آ گئی؟ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی حشاش بشاش سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ڈیڈ، یہ میری سب سے اچھی فرینڈ ہے، وہ بچوں کے سے انداز میں جوش سے بولی۔ تبھی مسز ایتھن ان کی جانب بڑھتی نظر آئیں اور لائبہ سے گلے ملی۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کیتھرین کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں آنٹی، بھائی بھی آئے ہیں ساتھ، باہر گاڑی میں ہیں۔ باہر کیوں ہیں؟ اندر بلا لیتی نا۔ یہ کیتھرین کی وہی فرینڈ ہے جو اس رات آئی تھی، ان دونوں نے ہی ہماری مدد کی تھی، وہ مسکراتے ہوئے مسٹر ایتھن کو بتا رہی تھی۔ اوہ، تھینک یو، آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مالی کو اپنی جانب مخاطب کیا تاکہ طلحہ کو باہر سے بلوائیں۔ انمتا اسے اپنی طبیعت کے متعلق بتا رہی تھی۔ مسز ایتھن بھی ساتھ ہی ان دونوں سے محو گفتگو تھیں۔ تبھی طلحہ انصاری اندر داخل ہوا، نیلے رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، سر پر کالے رنگ کی پی کیپ جمائے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے سے گاڑی کی چابیاں تھامے، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب پہنچتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب مسٹر ایتھن کی جانب سے آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اب ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے۔ انمتا بغور اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ مسز ایتھن بھی اس سے ملی، پھر سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، لائبہ کالج کے بعد سیدھا یہیں آئی تھی۔ مسز ایتھن نے دوپہر کی چائے کی مناسبت سے مختلف اقسام کے سنیکس، کوکیز اور پیسٹریز منگوا لی تھیں جو کہ اب لاؤنج کی میز پر سجی تھیں۔ مسٹر ایتھن اور طلحہ انصاری ساتھ ہی بیٹھے محو گفتگو تھے۔ مسز ایتھن، لائبہ اور انمتا بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ پھر مسز ایتھن سب کو چائے اور سنیکس سرو کرنے لگیں۔ آنٹی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اتنا تکلف کیا، لائبہ شرمندگی سے بولی۔ ارے، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آخر آپ ہماری بیٹی کی سب سے اچھی فرینڈ ہیں، مسٹر ایتھن مسکراتے ہوئے بولے۔ اور آپ 2 ہی بہن بھائی ہیں؟ مسز ایتھن لائبہ کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں آنٹی، ہم 3 ہیں، ہمارے ایک اور بھائی ہیں، رحیم بھائی، وہ ہم دونوں سے بڑے ہیں۔ اچھا، کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا کرتے ہیں آپ کے بھائی؟ مسٹر ایتھن نے پوچھا۔
انکل وہ یہاں نہیں ہوتے، امریکہ میں ہیں، جاب کرتے ہیں۔ اوہ گڈ، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اور آپ موصوف کیا کرتے ہیں؟ اب ان کا رخ طلحہ کی جانب تھا جو کہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور اسی بیس پر آرمی جوائن کرنے والا ہوں۔ سلیکشن ہو گئی ہے میری، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اوہ دیٹس گریٹ نیوز، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تھینک یو، وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ لائبہ تم جا رہی ہو ٹرپ پر؟ انمتا لائبہ کی جانب رخ کیے بولی۔ وہ جانتی تھی یہی بہتر وقت ہے ٹرپ کے متعلق بات کرنے کا۔ چہرے پر سنجیدگی اور معصومیت کے آثار لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں جا رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی انمتا دوبارہ سب کے سامنے ٹرپ کے متعلق بات کیوں کر رہی ہے۔ اوہ گڈ، وہ اب خاموش بیٹھی تھی۔ کیتھرین بیٹا آپ نے مجھے بتایا نہیں، کہاں کا ٹرپ پلان کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ڈیڈ کالج میں اسلام آباد کا ٹرپ پلان کیا جا رہا ہے، 4 دن کا۔ اگر میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو شاید موم مجھے اجازت دے دیتی۔ ساتھ ہی اپنی موم کی جانب بھی دیکھا جنہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے ٹرپ کی اجازت دیں گی۔ بیٹا اگر تمہاری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تفریح مس کرنی چاہیے، تم اچھا محسوس کرو گی، ضرور جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن موم، وہ چہرے پر معصومیت لیے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چلے جاؤ، تمہارے ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی مسکراتی ہوئی بولی۔ تھینک یو موم، وہ چہکنے کے انداز میں بولی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص اجازت مل جانے پر اس کی خوشی کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ کیتھرین میں چلتی ہوں، پھر کل کالج میں ملاقات ہوگی، لائبہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کیتھرین اور مسز ایتھن سے ملی۔ طلحہ انصاری بھی مسٹر البرٹ سے مخاطب ہوا، پھر دونوں الوداعی کلمات کے بعد باہر کی جانب بڑھ گئے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر چہرے کو اسکارف سے آزاد کرتی بیڈ پر آ گئی۔ ایلیکس نے کل کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی کال کی۔ اس نے یہ سوچتے ہی موبائل اٹھایا اور ایلیکس کو کال ملائی۔ پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو ایلیکس۔ ہیلو کیتھرین، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا وہ، ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ میں مصروف تھا اور دوسرے سے موبائل تھامے کان سے لگایا ہوا تھا۔ بہت سی فائلز اس کے بیڈ پر ارد گرد بکھری ہوئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم سوچ رہی ہوں گی کل کے بعد میں نے اب تک تم سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی کال، نہ میسج۔ ہاں میں یہی سوچ رہی تھی، فوراً سے جواب دیا۔ دوسری جانب ایلیکس مسکرایا تھا۔ میں بزی تھا، آفس کا سارا برڈن مجھ پر ہے، ایرس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ دوسری جانب وہ بھی مسکرائی تھی۔ اچھا میں تم سے بعد میں بات کروں گا، میری آن لائن میٹنگ ہے، اوکے؟ اوکے بائے۔ پھر گروپ کی چیٹ اوپن کی۔ گروپ میں 3 پیغامات جگمگا رہے تھے۔ السلام علیکم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گروپ میں ایک دن مختص کرتا ہوں۔ اس دن آپ سب گروپ میں اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی غیر اسلامی سوال نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھتے ہیں سب سے دلچسپ سوال کس کا ہوتا ہے۔ ساتھ میں ایک مسکرانے والی ایموجی، السلام علیکم۔ ساتھ ہی لائبہ کو پیغام بھیجا، وعلیکم السلام۔ لائبہ بھی آن لائن بیٹھی تھی، فوراً جواب موصول ہوا۔ تم نے گروپ میں بھائی کے پیغام پڑھے؟ اسی کے متعلق میں تم سے پوچھنے والی تھی، ٹائپنگ کرتی اس کی انگلیاں تھمی۔ پتہ ہے مجھے پورے ہفتے اسی دن کا انتظار ہوتا ہے۔ ساتھ میں چہکنے والے ایموجی بھی تھے۔ بہت سے لوگوں کے سوال اتنے دلچسپ ہوتے ہیں، لیکن بھائی سب کے جواب دے کر مجھے ہمیشہ حیران کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں کہ دین اسلام آسان ہے، اللہ نے اسلام کو آسان بنایا ہے، دین اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں۔ انمتا نے ایک ایک لفظ کو بغور پڑھا، پھر فوراً سے ٹائپ کیا۔ لائبہ تمہارا بھائی صحیح کہتا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، سب سے بڑا گناہ شراکت ہے، لیکن وہ دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اللہ نے دین اسلام کو کتنا آسان بنایا ہے۔
میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کل کیا سوال کروں گی، وہ نرم لہجے میں اسے بتانے لگی، ایک ہاتھ سے بھیگی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ اتنی جلدی سوچ لیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں سوچ لیا۔ کیا سوچا ہے یہ تو بتاؤ۔ اسے تجسس تھا کہ اس نے کیا سوال سوچا ہے۔ وہ میں کل بتاؤں گی۔ میں کل تک کیسے انتظار کروں گی؟ اچھا کل کالج ہے، کالج میں ملاقات ہوگی، اب مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو اب کل کا انتظار ہے، خدا حافظ۔ اس نے چہرہ گاڑی کی ونڈو سے ٹکایا اور پرسوچ نگاہوں سے اس دوڑتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگی۔ آج آ چکا تھا کالج آ چکا تھا، پھر فوراً سے اپنا بیگ اٹھائے گاڑی سے نکلی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کالج میں معمول کی گہما گہمی تھی، پھر تھوڑی دیر سے پہنچی تھی، سیدھا اپنی مطلوبہ جگہ پر آ بیٹھی جہاں لائبہ پہلے سے موجود تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اتنی دیر کیسے ہو گئی تمہیں؟ آج آخری دن ہے، کنفرمیشن فارم بھی جمع کروانا ہے، وہ عجلت میں بولی۔ اچھا بیٹھو، میں ابھی آ رہی ہوں، میم علینا نے بلایا ہے مجھے۔ ذرا ٹھہرو، میں بھی چلتی ہوں، فارم بھی دے دوں گی اپنا۔ وہ بھی عجلت میں اپنے بیگ سے فارم نکالنے لگی۔ ہاں چلو، صرف 12 لڑکیاں جا رہی ہیں ٹرپ پر، لائبہ چونکنے والے انداز میں بولی۔ وہی میں سوچوں، اگر میں بھی نہ جاتی تو تعداد 11 ہو جاتی۔ انمتا بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے جوش سے بولی۔ نہیں، 10۔ تمہیں لگتا ہے اگر تم نہ جاتی تو میں پھر بھی چلی جاتی؟ وہ ذرا سی خفا ہوئی، پھر فوراً ہی بات بدلی۔ یہ بتاؤ کیا کرنا ہے، چلیں پھر؟ گھر میم نے تو اجازت دے دی ہے اور پیکنگ بھی کرنی ہے میں نے ابھی۔ میں پیکنگ تو میں نے بھی نہیں کی، انمتا نے بھی تائید کی۔ ٹھیک ہے چلو پھر، سر رافی سے کال کروا دیتے ہیں گھر۔ ابھی 9 ہی بجے ہیں، آرام سے گھر جا کر پیکنگ کریں گے، اور مجھے تو شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، لائبہ چلتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ وہ دونوں محو گفتگو ہی اسٹاف روم کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اللہ کا واسطہ اپنے گھر لائبہ کا رابطہ اپنے گھر ہو گیا تھا، لیکن انمتا کے ڈیڈ اور مام اس کے بڑے ڈیڈ کے گھر ان کے پوتے کی مبارکباد دینے گئے ہوئے تھے۔ لیکن پھر لائبہ فوراً ہی انہیں رضامند کر چکی تھی کہ وہ انمتا کو بحفاظت گھر چھوڑ دے گی۔ لائبہ کو پہنچنے میں 15 منٹ لگے تھے، وہ دونوں اپنا سامان سمیٹنے لگیں، پھر باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ طلحہ انصاری ہمیشہ کی طرح باہر ہی موجود تھا، لائبہ فوراً اس کی جانب بڑھ گئی، انمتا بھی پیچھے ہی آئی۔ السلام علیکم، لائبہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ پہلے انمتا کے گھر چل سکتے ہیں؟ میں اور آنٹی اور انکل گھر نہیں تھے، پھر میں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ شور، چلیں پھر؟ ہاں۔ پھر وہ تینوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی آج آپ نے میرے لیے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بریانی، وہ سنجیدہ سا بول کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی پچھلی نشست پر بیٹھ گئیں۔ انمتا بور ہو جائے گی اس لیے میں بھی پیچھے ہی بیٹھ جاتی ہوں، ساتھ ہی مسکراتے ہوئے لائبہ نے اعلان کیا۔ بھائی آپ نے ٹیسٹ کی بریانی؟ نہیں ابھی نہیں کی، وہ نظریں سامنے جمائے ہوئے بولا۔ آپ کو کوکنگ بھی آتی ہے؟ اب کے انمتا نے سوال کیا۔ بھائی سیکھ رہے ہیں ابھی، جواب لائبہ کی جانب سے تھا۔ اور تمہیں بھی آتی ہے کوکنگ؟ انمتا نے لائبہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں مجھے کہاں آتی ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اور تمہیں؟ نہیں مجھے بھی نہیں آتی۔ وہ دونوں اب کے باقاعدہ کہکہے شروع ہو چکے تھے، اور وہ باقاعدہ بیک مرر سے ان دونوں کو کہکہے لگاتے دیکھ رہا تھا۔ ان کی باتوں کے پلندے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کتنا بولتی ہیں یہ دونوں، سوچتے ہوئے اس نے نظریں واپس سامنے جمائیں۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ انمتا نے اندر آنے کا کہا، لیکن طلحہ کو کہیں اور بھی جانا تھا تو وہ وہیں سے واپسی کے لیے مڑ گئے۔ دوسری طرف اگر لائبہ کا بس چلتا تو وہ طلحہ انصاری کے 2-4 گھنٹے مزید وہاں رک کر ضائع کروانے کا منصوبہ بنانے ہی والی تھی۔ پھر وہ بھی سیدھا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈیڈ کی گاڑی تو یہی ہے، وہ مسٹر ایتھن کی گاڑی پورچ میں کھڑی دیکھ کر سوچتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ماریا، مسٹر ایتھن اور مسز ایتھن تینوں لاؤنج میں موجود کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے تھے۔
वो भी इन्हीं की जानिब बढ़ गई। आ गई मेरी बेटी। मिस्टर एथिन इसे देखते ही मुस्कुरा कर बोले, आप सब कब आए? पूछते हुए मारिया की जानिब बढ़ गई। हम बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। मैंने शॉपिंग पर जाना था तो इसीलिए जल्दी आ गए, मारिया इससे मिलते हुए बताने लगी। ओह अच्छा। इसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं अमेरिका जा रही हूँ भाई के पास, इसीलिए शॉपिंग करने जाना है। तुम चलोगी ना? साथ ही अनमता से पूछा। हाँ चलो, ठीक है। मैं भी शॉपिंग कर लूँगी। कल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, कॉलेज के थ्रू ट्रिप प्लान किया है। ओह, तुम तो बहुत इंजॉय करोगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, लाइबा को कॉल कर लेती हूँ, इसने भी आज शॉपिंग पर जाना था। हाँ तुम कर लो कॉल। मारिया इसकी जानिब देख कर मुस्कुराई। अनमता की मुस्कुराहट सिमटी। ये क्या कह दिया मैंने? अब इसे अपने इतना पुरजोश होकर बोलने पर अफसोस हो रहा था। लाइबा का जिक्र फिर से कर दिया था। लाइबा का जिक्र मतलब तलहा अंसारी का जिक्र। उफ, इसे बेहद अफसोस हुआ। जल्दी कर लो कॉल, फिर निकलते हैं। मारिया इसकी उड़ती रंगत देखकर मुस्कुराहट दबाए बोली, बस रहने दो, मुझे याद आ गया, इसने अपनी आंटी की तरफ जाना था। ओह, मारिया को अफसोस हुआ। इतना अच्छा मौका था इन दोनों से मुलाकात का। चलो कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर 12 बजे तक चलेंगे। हाँ ठीक है, वो भी तायद करती उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है आज भी बारिश होगी, वो गाड़ी के विंडो पर चेहरा टिकाए बोली। और तुमने आज फिर से वही हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मारिया ने इसकी जानिब देखकर एक एक लफ्ज चबा चबा कर संजीदगी से अदा किया। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। वो भी इसकी बातों को अहमियत दिए बगैर आसमान पर छाए काले बादलों को हनूस देखते हुए बोली, ठीक है, फिर वापस चलते हैं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मारिया गुस्से में बोली, अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रही हूँ मैं, तुम तो मजाक भी नहीं समझती। फौरन सीधी हुई और इसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन खुद को काबू में रखना, बारिश देखकर पागल नहीं हो जाना। अभी भी वो थोड़ा गुस्सा थी, इसलिए मजीद यकीन दहानी चाहती थी कि वो अभी हरकत दोबारा नहीं करेगी। तभी वो बोली, आई प्रॉमिस, तुम्हारे साथ अब मैं इस तरह की मजीद कोई हरकत नहीं करूंगी। चेहरे पर मासूमियत बिखेरे एक एक लफ्ज अदा किया। ठीक है। मारिया को भी यकीन आ चुका था। अब वो दोनों मॉल अब वो दोनों मॉल ऑफ मुल्तान के बाहर मौजूद थे, जो मुल्तान के मशहूर शॉपिंग मॉल्स में से एक था। गाड़ी पार्क करने के बाद दोनों अंदर की जानिब बढ़ गईं। क्या क्या लेना है, ये तो बताओ, मारिया इसकी तरफ देख कर पूछने लगी। मुझे अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेने हैं, शूज़, बैग्स, ज्वेलरी, भाभी के लिए भी शॉपिंग करनी है और इनके बेबी के लिए भी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह, आज तो पूरा दिन हमें मॉल्स में ही घूमना पड़ेगा फिर। वो थके थके से अंदाज में बोली। तभी मारिया मुस्कुराई। चलो, अब मैं इतने दिन बाद आऊँगी, फिर तुम्हें मेरी कंपनी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मासूम सी शक्ल बनाए बोली। अब वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद थीं। ये देखो, कैसे लग रहे हैं, ये ले लूं भाभी के लिए? तुम तो जानती हो वो हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती। हाँ ठीक है, ये अच्छा और नफीस भी है। वो भी जांचने के अंदाज में मुस्कुराते हुए तायद करने लगी। ओके, मैं बस यही ले लेती हूँ फिर। ये कहकर मारिया अपने लिए भी ज्वेलरी सेलेक्ट करने लगी। वो दोनों ज्वेलरी और जूतों की शॉपिंग कर चुकी थी। इतने मॉल्स में घूमते हुए 2:30 हो गए थे। ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मारिया थके थके से अंदाज में बोली। ओके। और तभी हाथ में पकड़ी शर्ट छोड़ते हुए इसके साथ चल पड़ी। अब वो दोनों मॉल के ही कैफेटेरिया में मौजूद थीं और चाइनीज़ का लुत्फ ले रही थीं। साथ ही आइसक्रीम का भी ऑर्डर कर दिया था। मारिया, मुझे लगता है कि वो रिंग ले लेनी चाहिए थी। कौन सी? मारिया, जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, बोली। यार वो ब्लू वाली। वो भी इसकी जानिब झुकते हुए चेहरे पर नागवारी लाए जोर से बोली। ओह हाँ। तभी मारिया मुस्कुरा कर बोली, अच्छी थी और एक ही पीस था इनके पास, मुझे तो लगता है अब तक किसी ने खरीद भी ली होगी। ओह गॉड, इससे अच्छा था मैं खरीद लेती तभी। इसे अपने भूल जाने पर अफसोस हुआ। ज्वेलरी शॉप में इसे एक नीले नगीने वाली अंगूठी पसंद आई थी।
لیکن ماریا کی شاپنگ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن تب ہی شاپ سے خریداری کے بعد انہیں سامان رکھنے کے لیے نیچے پارکنگ ایریا میں گاڑی کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اب اس وقت بھی 6-7 شاپنگ بیگز ان کے پاس تھے۔ وہ اجرت میں اٹھی۔ تم ایسا کرو، یہیں بیٹھو، میں جلدی سے وہ رنگ پرچیز کر کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں اوکے، میں یہیں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی آنا، اوکے۔ وہ کیفیٹیریا سے نکلی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ڈر آئی، پھر فوراً ہی خود کو سمجھاتی ہوئی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ اسی جیولری شاپ میں تھی۔ خلاف توقع وہ انگوٹھی بک چکی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ بلو اس کا فیوریٹ کلر تھا۔ اس انگوٹھی نے اسے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کا دل برا ہوا۔ وہ برا سا منہ بنائے شاپ سے باہر آئی اور لفٹ سے نیچے آئی۔ ابھی بھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی وہ اندر داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ماریا کے ساتھ 2 لوگ اور بیٹھے دکھائی دیے۔ انہیں تو وہ دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انگوٹھی کا غم بھول چکا تھا۔ پتہ نہیں ماریا ان سے کیا باتیں کر رہی ہوگی۔ اللہ جی، آج اس ماریا کی خیر نہیں۔ ان دونوں کو بھی پورے ملتان میں شاپنگ کرنے کے لیے ایک یہی مال ملا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ ہیلو لائبہ۔ سانس تھوڑی پھولی ہوئی تھی۔ لائبہ فوراً کھڑے ہو کر اس سے گلے ملی۔ انمتا تندہی سے ماریا کو گھور رہی تھی۔ جواب میں وہ مسکرا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح طلحہ انصاری اپنے موبائل پر ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ وہاں صرف 3 ہی کرسیاں تھیں اور وہ تینوں ان پر براجمان تھے۔ اس نے ارد گرد تلاشنے کی کوشش کی تو اسے ایک جانب رکھی کرسی نظر آئی۔ ویٹر آرڈر لینے میں مصروف تھے۔ وہ خود ہی کرسی لینے کے لیے بڑھنے لگی تو وہ بولا، رکیں، میں لے آتا ہوں۔ اب اس کی تمام تر مصروفیت موبائل فون سے ہٹ چکی تھی۔ وہ اب اس کے لیے کرسی لے کے آ رہا تھا اور میز کے ساتھ کرسی رکھی۔ وہ بھی بیٹھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اب وہ چاروں اس طرح بیٹھے تھے کہ ماریا طلحہ کے سامنے اور لائبہ نمتا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ویٹر نے آئس کریم کپ سرو کیے۔ لائبہ، تم نے شاپنگ کر لی؟ وہ اسٹرابری فلیور آئس کریم کا ایک بائٹ منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، ابھی ہی آئی ہوں، کب سے بھائی سے کہہ رہی ہوں چل لیں، لیکن ان کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ موبائل پر ٹائپنگ کرتی اس کی مصروف انگلیاں تھمیں اور لائبہ کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اس سے بے نیاز اپنمتا سے محو گفتگو تھی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، سیم ڈریسنگ کریں گے، کیا کہتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لائبہ نے بھی پرجوش ہو کر حامی بھری۔ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹرپ کی خوشی میں یہیں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ارد گرد بیٹھے لوگ بھی ایک لمحے کے لیے ان کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں لیا۔ اس میڈم کی شاپنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پتہ نہیں اسے امریکہ میں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں، اسی لیے سب یہیں سے لے کر جا رہی ہے۔ وہ برا منہ بنائے ہوئے ماریا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تب ہی ماریا مسکرا کر بولی، پہلی دفعہ پھپھو بنی ہوں میں، میرا بس چلتا تو پورا مال خرید لیتی آج ہی۔ تب ہی لائبہ نے اسے پھپھو بننے کی خوشی میں مبارکباد دی۔ ماریا نے بھی مسکرا کر مبارکباد وصول کی۔ وہ تو ہر شے سے بے نیاز طلحہ وہ تو ہر شے سے بے نیاز موبائل میں گم تھا۔ آئس کریم بھی بھول چکا تھا۔ طلحہ، آپ کی آئس کریم۔ انمتا اس کی آئس کریم پگھلتے دیکھتے ہی تیزی سے بولی۔ ماریا اور لائبہ بھی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ طلحہ نے فوراً سے موبائل ایک سائڈ پر رکھا اور ان کی جانب متوجہ ہوا۔ انمتا کو اپنے اچانک اجلت میں بولنے پر بھرپور افسوس ہوا۔ کتنی دیر لگے گی شاپنگ میں؟ آئس کریم کی بائٹ منہ میں رکھتے تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو شاپنگ سٹارٹ بھی نہیں کی بھائی، اور آپ ابھی سے ہی؟ لائبہ چہرے پر ناگواری لیے دبا دبا سا چلائی۔ اچھا اوکے۔ اس کے چہرے کی ناگواری دیکھتے پھر سے آئس کریم کی جانب متوجہ ہوا۔ بریانی کیسی بنی تھی؟ انمتا کو فوراً یاد آیا کہ طلحہ نے آج بریانی بنائی تھی، بہت مزے کی۔ لائبہ بھی چہکتے ہوئے بولی۔ اوہ، انمتا نے بھی سر ہلا دیا۔ اور انہیں کوکنگ بھی آتی ہے؟ ماریا پوچھنے لگی۔ تب ہی لائبہ اسے اپنے بھائی کی آرمی میں جوائننگ کے متعلق بنانے لگی۔ صحیح، ویسے کب تک جوائننگ ہے آپ کی؟ ماریا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی تقریباً 1 ماہ ہی ہے۔
طلحہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلے پھر۔ انمتا کے پوچھنے پر تینوں شاپنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بار بھی بل طلحہ انصاری ہی پے کرنے والا تھا۔ تبھی ماریا اس کی جانب بڑھی۔ انمتا اور لائبہ دونوں آپس میں مصروف آگے نکل چکی تھیں۔ جیب والیٹ سے پیسے نکال کر فوراً ویٹر کی جانب بڑھائے اور بولی، آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ کس خوشی میں؟ پھپھو بننے کی خوشی میں۔ تبھی دونوں مسکرائے۔ ماریا کو وہ ہینڈسم لڑکا اچھا لگا تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، کتنا پیارا مسکراتا تھا۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی، سانسیں تھمی، وہ فوراً مڑی اور تیز تیز چلتی ان دونوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں مگن کافی آگے نکل چکی تھیں۔ وہ مشکل سے ان دونوں تک پہنچی تھی۔ باقی شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ میں تھے اور تین طلحہ پکڑے اس کے پیچھے تھا۔ راستہ میڈم تو جب اپنی دھن میں مگن ہوتی ہیں تو کہاں کچھ یاد رہتا ہے؟ انمتا میڈم تو جب اپنی دھن میں مگن ہوتی ہیں تو کہاں کچھ یاد رہتا ہے؟ ان کے قریب پہنچتے ہی پیچھے سے ایک چپت انمتا کے سر پر لگائی۔ ان شاپنگ بیگز کے ساتھ کیا مجھے بھی گھمانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ جو لائبہ کے ساتھ شاپنگ کی پلاننگ کرتی جا رہی تھی فوراً فکر مندی سے اس کی جانب گھومی۔ مجھے لگا تم پیچھے ہی ہو، اس لیے بس۔ اس نے رک رک کر لب کاٹتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ اچھا چلو۔ اب پھر ماریا آگے بڑھنے لگی تو وہ دونوں بھی پیچھے ہی چلی آئیں۔ لائبہ اور انمتا کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی، دونوں نے ایک جیسی شاپنگ کی تھی۔ ماریا کی شاپنگ بھی تقریباً مکمل ہو ہی گئی تھی، جو رہتی بھی تھی وہ امریکہ سے ہی کر لے گی، وہ مطمئن تھی۔ شام کے 7 بجے وہ تینوں شاپنگ سے فری ہوئیں۔ طلحہ اسی کیفیٹیریا میں بیٹھا موبائل میں مصروف ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ تینوں ہنستی مسکراتی باتوں میں محو اس کی جانب بڑھتی نظر آئیں۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے لائبہ؟ انمتا جو ابھی بھی ان دونوں سے باتوں میں مصروف تھی فوراً چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا اور بولی، یس شور۔ لائبہ الوداعی کلمات کے بعد موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لائبہ بھی ان دونوں سے گلے ملی اور اس کے پیچھے آئی۔ ماریا کی فلائٹ کل کی تھی، اسے گھر جا کر پیکنگ بھی کرنی تھی اور وقت کم تھا، اس لیے وہ انمتا کو باہر سے ہی ڈراپ کر کے معذرت کرتی اپنے گھر چلی گئی۔ پھر انمتا بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مسٹر ایتھن لاؤنج کے چکر لگاتے ہوئے کسی سے موبائل پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے ہیلو کرتی مسکراتے ہوئے اپنے آنے کی خبر دیتی وہ اندر آ گئی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ پھر مسز ایتھن کچن میں مصروف تھیں۔ گھر میں خان سامہ موجود تھے، لیکن وہ ساری ذمہ داری ان پر نہیں ڈالتی تھیں، سب کچھ اپنی ہی نگرانی میں بنواتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہوگی، موم کچن میں ہی ہوگی، اسی لیے وہ بھی سیدھا کچن میں ہی آ گئی۔ مسز ایتھن کباب فرائی کر رہی تھیں، وہ بھی ان کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے کندھے پر جھک کر آہستہ سے بولی، کیا ہو رہا ہے موم؟ مسز ایتھن نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کباب فرائی کر رہی ہوں بیٹا، وہ مصروف سی بولی۔ بریانی بنائی ہے، تمہارے بابا کی فیوریٹ، کباب، ٹرائفل۔ تم بتاؤ کچھ اسپیشل بنواؤں تمہارے لیے؟ نہیں موم، مجھے بھوک نہیں ہے، ہم نے کھانا کھا لیا تھا۔ ماریا نہیں آئی؟ وہ کباب کی سائڈ چینج کرتے ہوئے فلیم لو کرتے ہوئے بولی، نہیں موم، اس نے پیکنگ کرنی تھی، اس لیے جلدی میں مجھے باہر سے ہی ڈراپ کر کے چلی گئی۔ اوہ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، پھر تھوڑا سا کھانا کھا لو، میں بس لگوا رہی ہوں۔ اوکے موم۔ مسز ایتھن ملازموں کے ساتھ کھانا لگوا رہی تھی۔ مسٹر ایتھن سربراہی کرسی پر براجمان تھے، تبھی وہ فریش سی چہکتی ہوئی نیچے نظر آئی اور مسٹر ایتھن کی دائیں جانب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب ماریا گھر پہنچی تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ اس کے ڈیڈ سو چکے ہیں۔ مسٹر جان زیادہ تر اب فری ہی رہتے تھے، بس کبھی کبھی پاکستان فرمز میں ڈیلنگز، پارٹنرشپ یا سوشل گیدرنگز ہی جوائن کرتے تھے۔ مسز جان بہو کی پریگنینسی کی بدولت 3 ماہ سے وہیں قیام پذیر تھیں۔ ماریا سیدھا اپنے کمرے میں ہی آ گئی اور لائٹس آن کی، پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ملازمہ شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے پیچھے تھی، اس کے اشارے پر سامان صوفوں اور بیڈ پر رکھا اور اجازت ملنے کے بعد باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پورے دن کی تھکی ہاری بیڈ پر ڈھہ سی گئی، 5 منٹ تک اسی پوزیشن میں لیٹی رہی، پھر کسی احساس کے تحت اٹھی۔ یہ وقت آرام کا نہیں تھا، ابھی اسے پیکنگ بھی کرنی تھی۔
اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے بڑھی ہی تھی کہ موبائل بج اٹھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کی جانب آئی اور ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ کھڑوس آدمی کالنگ۔